بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم البدع، پھر راوی پر جو ہے نا کلام کے وجوہ، ان میں ایک وجہ راوی کا بدعتی ہونا ہے، اور بدعتی راوی کے بارے میں جو اختلاف ہے، جو تفصیل ہے، اب وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي، راوی پر جو طعن کے اسباب ہیں، جرح کے اسباب ہیں، ان میں سے یہ 9واں سبب ہے، 9 نمبر۔ وَهِيَ إِمَّا أَن تَكُونَ بِمُكَفِّرٍ كَأَن يَعْتَقِدَ مَا يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ أَوْ بِمُفَسِّقٍ، کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو وہ بدعت وہ ایسی ہو، اما بمکفر، کہ وہ اس کو کیا بنا دیتی ہو، کافر بنا، کہیں یعتقد ما یستلزم الکفر، گویا کہ وہ ایسا اعتقاد رکھتا ہے جس کا لزوم کفر ہے، جس کا معال، جس کا نتیجہ وہ کیا ہے، کفر ہے۔ جیسے آگے بتلائیں گے کہ وہ چیزیں جو اسلام میں جن کا اعتقاد ضروری ہے، مثال کے طور پر انبیاء پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان، یہ جو ایمانیات ان کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا قرآن مجید کو محرف مانتا ہے، جو چیزیں ضروریات دین میں شامل ہیں، ضروریات دین میں، یا وہ تمام صحابہ کرام کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تمام صحابہ کو بلا استثناء وہ مسلمان نہیں تسلیم کرتا۔ اب یہ رافضی اسی لیے بچ جاتے ہیں نا کہ وہ تمام صحابہ کو یہ حکم نہیں لگاتے، وہ جب کہیں گے تقیہ کے طور پر کہیں گے ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، تو جب وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، تو ان سے ان کی یہ مراد نہیں کہ وہ ابوبکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، ان کی اس سے مراد ہوتی ہے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ابو ذر کو مانتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو مانتے ہیں، حضرت حسن حسین کو مانتے ہیں، ان چند صحابہ کا نام لیتے ہیں، تو تمام صحابہ کو وہ بھی نہیں کہتے، تقیہ کے طور ہم صحابہ کو مانتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، کیونکہ اگر تمام صحابہ کو مان لیا جائے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تو یہ قرآن مجید بھی محفوظ نہیں رہتا اور دین بھی محفوظ نہیں رہتا۔ یا جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار فرمایا ہے، یا رحمک اللہ۔ اب اگر کوئی بدبخت عبداللہ بن ابی کی ذریت میں سے یہی حماقت کرتا ہے، تو جو سزا عبداللہ بن ابی کی ہے وہی اس کی ہے، اسی کے زمرے میں یہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر نہیں ہے، بلکہ تقریباً 11-12 آیات کا وہ منکر بن جاتا ہے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن زنی کرتا ہے۔ تو جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں ان کا جو انکار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، کفر۔ فرماتے ہیں یا وہ فاسق ہے، وہ ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو حد کفر تک نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر یہی خوارج ہیں یا روافض ہیں، روافض میں وہ جو غلو نہیں کرتے، رافضیوں میں وہ جو غلو
نہیں کرتے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رجعت کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ غلو جو ان بدعتیوں کو حد کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہ تو بالکل ان سے روایت لینے کے حضرات محدثین قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال دو قسمیں بیان کی ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بدعت تو وہ ہے جو موجب کفر ہے، اور دوسری بدعت جو وہ ہے جو فسق کا سبب بنتی ہے۔ اب جس طرح فسق عملی ہے اسی طرح فسق اعتقادی، جس طرح فسق عملی ہے اسی طرح فسق اعتقادی۔ تو جس طرح یہ وہ فسق ہے اور اس سے انسان مجروح ہوتا ہے، اس کی عدالت مجروح ہو جاتی، اس کی عدالت بھی مجروح ہو جاتی، ضبط علیحدہ رہ جاتا ہے، عدالت اس کی بھی مجروح فسق عملی کی، اور اس کی بھی فسق عملی کی عدالت اعتقادی کی، اس کی بھی عدالت کیا ہوتی ہے؟ مجروح ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں فَالْأَوَّلُ لَا يَقْبُلُ صَاحِبُهَا الْجَمْهُورُ، جو پہلا ہے نا کہ جس کے نتیجے میں کفر لازم آتا ہے، ایسی بدعت جمہور نے ایسے آدمی کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن وقیل یقبل مطلقاً، بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً جو بھی بدعتی ہے اس کی روایت قابل قبول ہے۔ ہاں جی، متکلمین کی ایک جماعت کا یہ قول نقل کیا ہے حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں۔ الکفایہ کا صفحہ 121 ہے، وقیل ان کان یعتقد حل القذب لنصرت مقالته قبلا ان کان لا یعتقد، اگر وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اپنے مذہب کی نصرت اور مدد میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اگر وہ یہ فکر نہیں رکھتا، مذہب کی انا وہ تو بچانی ہے نا، اس کو تو غالب کرنا ہے نا، اگرچہ جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ ہاں، مناظروں میں بھی اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، مناظروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ شاہرانی نے لکھا ہے کہ حنفیوں نے فتویٰ دیا کہ اگر مناظرہ شافعیوں سے ٹھن جائے رمضان میں تو روزہ افطار کرنا جائز، نہ روزہ رکھو، کیونکہ جناب یہ جہاد ہے، اور اگر روزہ رکھیں گے آپ تو کہیں شکست نہ کھا جائیں، اس لیے روزہ نہ رکھیں۔ اگر شافعیوں سے مناظرے کا فیصلہ ہو جائے، ٹھن جائے، تو یہاں تک مخاصمت رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قول امام شافعی کا، امام سفیان ثوری کا، ابن ابی لیلہ کا، قاضی ابو یوسف کا، بلکہ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کا نقل کیا ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں۔ الکفایہ کا صفحہ نمبر 120 اور 125 پر یہ ہے، اور اسی کو ہیں جی آپ نے کہا الکفایہ میں کی بات قبول ہے، یہ امام شافعی کا سفیان ثوری کا ابو یوسف، یعنی یہ اس وقت ہے جو لا یعتقد حل القذب۔ امام شافعی تو کہتے ہیں رافضی کے علاوہ باقی کی بات قبول ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں ان سے، رافضی کے علاوہ بھی دوسروں کی قول مقبول ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خطابیہ کے علاوہ رافضیوں میں خطابیہ کے علاوہ قبول ہے، اور اس کی علت بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تائید میں جھوٹ بولنے کے قائل تھے۔ علت تو وہی نکلی نا کہ اپنے مذہب میں کی تقویت کے لیے جھوٹ بولنے کی کو جائز قرار دیتے ہوں
ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی کو ترجیح دی ہے ابن دقیق العید نے الاقتراح میں، اور مدخل میں جو حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی قول کو اکثر ائمہ حدیث کا قول قرار دیا ہے۔ اکثر ائمہ حدیث کا یہی قول قرار دیا کہ وہ جھوٹ مذہب کی تائید کے لیے جھوٹ بولنے کو روا نہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ لا مقبول من غیر الخطابیہ ما نقلوا، یہ بھی امام شافعی نے کہا ہے، خطابیہ کے علاوہ میں کسی کی روایت کو، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ما من اہل الاہواء قوم اشہد بالزور من الرافضہ۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد نے تو علی الاطلاق کہا ہے کہ جناب قبول ہے، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ جو اپنے مذہب کے حمایت میں جھوٹ بولنے کو درست نہیں سمجھتا ان کی روایتیں قبول ہیں، جو درست سمجھتا ہے ان کی روایتیں قبول نہیں۔ حافظ کہتے ہیں وہ تحقیقی بات یہ ہے یا حقیقی بات یہ ہے کہ انہو لا یرد کل مکفر ببدعتہ، ہر اس کو جس کو کافر کہا گیا ہے اس کی بدعت کی وجہ سے، لأن اس کی روایت ہر ایسے آدمی کی یا ہر ایسے بدعتی کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں لأن کل طائفۃ تدعی ان مخالفیہا مبتدعۃ وقد تبالغ فتکفر مخالفیہا، کہتے ہیں کہ ہر فریق وہ مدعی ہے اپنے مخالف کے بارے میں کہ وہ کون ہے، بدعتی ہے، اور وہ مبالغہ کرتا ہے تو اس کو اپنے مخالف کو کیا کہتا ہے، کافر قرار دیتا ہے۔ آج بھی وہی صورت ہے، آپ کو توہین رسول سمجھ کے کافر کہا جاتا ہے، اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں، عالم الغیب، توحید کے بارے میں شرک، ان مسائل میں جو توحید کے منافی ہیں ان کی وجہ سے آپ بعض دوسروں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اور بالخصوص پھر یہ آگے بات بڑھتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کے حوالے سے، تو پھر کیا ہے، اشعریت ہو یا ماتریدیت ہو، یہ دونوں مل کے بھی حنابلہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے، دونوں مل کے، اور پھر یہ مل کے ان کو مشبہہ کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں، اور یہ ان کو معول کہتے ہیں کہ یہ سب تعویلی ہیں۔ تو یہ ساری گڑبڑ ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو اگر یہ چیزیں لازم کر رہے ہیں تو پھر سارے مسلمان تو امت مصطفی میں رہا ہی کوئی نہ۔ فلو اخذ ذالک الاطلاق، اگر یہ بات علی الاطلاق قبول کر لی جائے، لستلزم تکفیر و جمیع الطوائف، تو تمام گروہ جو ہے نا ان کو ان کے بارے میں کفر جو ہے وہ لازم آئے گا۔ کہتے ہیں فالمعتمد، قابل اعتماد بات یہ ہے کہ ان الذی ترد روایتہ من انکر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدین بالضرورہ، کہ جو اعتقاد رکھتا ہے، یعنی الذی ترد، معتمد بات یہ ہے کہ اس کی روایت رد کی جائے گی جو انکار کرتا ہے ایسے متواتر عمل کا جو شرع میں متواتر ہے، اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے جو شرع میں متواتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسلام میں جو چیز انسان کے لیے غیر مسلم کو مسلمان بناتی ہے، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ غیر مسلم کو مسلمان بنانے والی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کہتا ہے آپ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر. جو چیز اس کو اسلام میں داخل کرنے کا باعث بنتی ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ باقی چھوڑو خط ہر چیز کو. اب امر متواتر تو نماز ہے نا سب سے زیادہ، سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ وہ کیا ہے؟ نماز. حتیٰ کہ نماز کے بارے میں منذری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح لکھا ہے کہ صحابہ کا اتفاق ہے کہ تارک نماز وہ کیا ہے؟ کافر. لیکن کیا امت کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں؟ امت کے فقہاء اس پر متفق باوجود کہ صحابہ کا اتفاق کا دعویٰ کیا گیا. سمجھے بات یا نہیں؟ اب جب ترک صلاۃ وہ جو اتنا موجب یعنی متواتر عمل ہے، جو متواتر ایک شریعت میں عمل ہے، وہ حدیث شریف میں کیسے آتا ہے یار کہ آپ ائمہ کے خلاف اقدام نہ کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں تا آ کے ان سے کفر بواح ثابت نہ ہو. اب وہ کفر بواح کیا ہے؟ ترک صلاۃ. روایات میں صلاۃ بھی ہے. ترک صلاۃ کیا ہے؟ کفر بواح قرار پائی نا. لیکن ترک صلاۃ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ مترادفی مسئلہ. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اتنی واضح روایتیں ہونے کے بعد بھی یہ مترادہ مسئلہ ہے کہ یہ کفر کون سا ہے؟ یہ کفر خارج از ملت ہے یا کفر دون الکفر ہے، یا کفر دون کفر ہے. یعنی اتنا بڑا نزاع ہے نماز کے بارے میں. باقی زکوٰۃ، حج، دوسرے مسائل تو بعد کی بات رہ گئی. حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا من انکر امرا متواترا من الشرع. اب یہاں یہ فرق ہے. اب دیکھیے کہ یہ تارک ہے، منکر نہیں ہے. حافظ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ من انکر. ایک ہے فعل نہ کرنا، ایک ہے عمل متواتر کا انکار کرنا. اب دیکھیے کیا باریک حافظ نے بات کہی. عمل متواتر کا انکار کرنا کہ یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، یہ کافر ہے. نماز نہ پڑھنے والا وہ کافر نہیں. دیکھیے نا فرق کتنا ہے. جو عمل متواتر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، باوجود کہ ترک صلاۃ کے حوالے سے اتنی واضح روایات ہیں، لیکن اس کے بارے میں پھر بھی اختلاف ہے. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، اس کے کفر کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ گیا؟ فرق سمجھ گیا؟ ایک ہے عمل متواتر کا انکار، ایک ہے اس پر عمل نہ کرنا. تو بہرحال حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ترد روایت من انکر امرا متواترا من الشرع. تواترن ثابت ہے نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، یہ چیزیں متواترن ثابت ہیں. اب ان کا انکار کرنا کہ حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ کہ جو دین میں اس کا معلوم ہونا بالضرورہ لازمی طور پر لکھا گیا ہے، اس کو ضروری سمجھا گیا ہے. وَقَضَى مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ. اور اسی طرح جو اس کے برعکس اعتقاد رکھتا ہے، جو برعکس اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ دین کا حصہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
یہی بات فتح الباری کے مقدمے میں کہی ہے. وہاں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ فالمکفر بہا لا بد ان یکون ذالک التکفیر متفقا علیہ من قواعد جمیع الائمہ، من قواعد جمیع الائمہ، کہ تمام ائمہ اسلام کے جو قواعد ہیں کسی کی تکفیر کے بارے میں، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. وہ ان کا انکار کرتا ہے تمام، کیونکہ بعض ائمہ ہیں نا، ان کے بعض فرق کے بارے میں منفرد اقوال ہیں. بعض ائمہ کے منفرد اقوال ہیں بعض فرق کے بارے میں، بعض ان کو کافر کہتے ہیں، بعض ان کو کافر نہیں کہتے. تو جو متفقن علیہ قواعد ہیں کسی کے کافر کہنے کے، وہ ان قواعد کی روح پر وہ اگر کافر ٹھہرتا ہے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسی بارے میں، کافروں کے بارے میں، کہ وہ کون سے قواعد ہیں جن کی بنا پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے. اخفار الملحدین یا کیا اس قسم کا نام ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی کتاب ہے. اللہ اکبر کبیر. فاما من لم یکن بہذہ الصفہ، لیکن جس کی یہ صفت نہ ہو، وَنْضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَرْوِيهِ مَا وَرَئِهِ وَتَقْوَاهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ قبولِهِ. جس کی یہ صفت نہ ہو، یعنی وہ ان چیزوں کا منکر نہ ہو یا ان چیزوں کا اعتقاد نہ رکھتا ہو جو اعتقاد رکھنا موجب کفر ہے، یا جن کا انکار کرنا موجب کفر ہے. وہ عمل متواتر، وہ معمول متواتر معمولات جو شرع میں ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو. یہ تو اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیں کیا کہ اس کا ضبط ہے. وَنْضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ ضَبْطُهُ، نہ وہ ان کا انکار کرتا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا ضبط بھی کیا ہے، وہ درست ہے. لما یروی ہے، جس کو وہ روایت کرتا ہے. ما ورعہ و تقواہ، وہ متقی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے، خلاف مروت نہیں ہے، خلاف مروت نہیں ہے. فلا مانع من قبولہ، تو پھر اس کی روایت قبول کرنے میں کوئی عمل مانع نہیں ہے، کوئی عمل مانع نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے خلاصہ. اور اس حوالے سے اچھی باتیں ذکر کی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارے مولانا عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے التنقیل کی پہلی جلد میں، التنقیل کی پہلی جلد میں بڑی مفصل گفتگو انہوں نے کی ہے اسی مسئلے پر. التنقیل کے صفحہ نمبر 44 ہے، جلد اول. اسی طرح توضیح الافکار ہے علامہ یمانی کی، صفحہ 200 سے لے کے صفحہ 212 جلد 2 تک میں. سیر و اعلام النبلاء میں ہے، جلد 7 صفحہ 154. الموقظہ میں اور اس کے حواشی جو شیخ خلالی کے ہیں، صفحہ 334 سے 391 تک. اللہ. اور فتح المغیث علامہ سخاوی کی 220 سے 228 جلد 2. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. اور اسی طرح الرفع والتقبیل صفحہ 145 میں، اور منہاج السنہ حافظ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ صفحہ 60-62
جلد 3 میں، اور ہدی الساری یا ہدی الساری اس کا صفحہ 385 میں. یعنی اہل بدعت کی روایت کی تحقیق میں ان کتابوں کی طرف مراجعت کرنی چاہیے. ان میں اچھی بات آپ اندازہ کریں. یہ لایا نا میں نے آپ کو لکھایا ہے 7ویں جلد سیر و اعلام النبلاء کی، اس میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی پریشانی کا اظہار کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے میں پریشانی کا اظہار کیا ہے. یہ دیکھیے، قلت ہذہ مسئلۃ کبیرۃ، یہ قدری کی بات آئی ہے شام دستوائی کے حوالے سے. وہی القدری والمعتزلی والجہمی والرافضی اذا علم صدقہ فی الحدیث وتقواہ ولم یکن داعیا الی بدعتہ فالذی علیہ اکثر العلماء قبول روایتہ والعمل بحدیثہ وترددوا فی الداعیہ هل یؤخذ عنہ فذهب كثير من الحفاظ الى تجنب رواياته وهجرانه وقال بعضهم اذا علمنا صدقه وكان داعيا ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة. فجميع تصرفات ائمة الحديث تؤذن بأن المبتدع اذا لم تبه بدعته خروجه من دائرة الإسلام ومن لم تبه دمه فإن قبول ما رواه سائغ. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ تَتَبَرْهَنْ لِي كَمَا يَنبَغِي. دیکھو یہی وہ بات ہے، اتنی صاف باتیں کہنے کے باوجود، یعنی اتنی واضح بات کہنے، یہ سارے مباحث جتنے ہیں نا اس مسئلے میں اس کا خلاصہ دیا یہاں کہ اس بارے میں کتنے اقوال ہیں، جتنے اقوال ہیں ان کا خلاصہ دیا ہے. آخری بات کیا کہی ہے کہ وہ خارج دائرہ اسلام نہیں ہے، جو دائرہ اسلام سے ولم تباہ دمہ ہو، اس کا دم مباح نہیں ہے. ظاہر بات ہے اگر وہ مرتاد ہے، کافر ہو گیا تو پھر اس کا دم مباح ہے. تو فرماتے ہیں فَإِنَّ قبول ما رواہ، پھر جائز ہے اس کی روایت قبول. لیکن اس کے باوجود بھی وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ تَتَبَرْهَنْ لِي كَمَا يَنبَغِي وَالَّذِي اتَّضَحَ لِي مِنْهَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي بِدْعَةٍ وَلَمْ يُعَدَّ مِنْ رُؤُوسِهَا وَلَا أَمَانَ فِيهَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ كَمَا مَثَّلَ الْحَافِظُ أَبُو زَكَرِيَّا بِأُولَٰئِكَ الْمَذْكُورِينَ وحدیثهم فی کتب الاسلام لصدقهم وحفظهم. یہ ہے جناب. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ ساری بات اللہ آپ بلکہ بھلا کرے. قال حافظ محمد البرقی قلت لیا ارایت من یرمى بالقدر یکتب حدیثه قال نعم قد كان قتادہ وہشام وسعید وعبد الوارث وذکر جماعت یقولون بالقدر وهم ثقات یکتب حدیثهم ما لم يدعوا الى شيء. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو یہ سنانا چاہتا تھا آپ کو. نیچے انہوں نے حافظ ابن حبان کا بھی قول نقل کیا، اور یہ نیچے اور بھی انہوں نے حواشی پر اچھی باتیں نقل کی ہیں. خلاصہ ان تمام کا یہی ہے کہ جو خارج از ملت نہیں ہے اس کی روایت قابل قبول ہے، اور اگر وہ خارج از ملت ہے تو پھر تو اس کی روایت قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام شرط ہے اور اسلام سے یہ محروم ہو گیا ہے.